بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد نے اس لڑکی سے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ مگر لڑکی نے بغیر کچھ بولے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہزاد مسکراتے ہوئے، محترمہ آپ کچھ بتائیں گی؟ کیا مسئلہ ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جی میرا نام سارہ ہے۔ وہ میں بڑی مشکل میں ہوں شہزاد۔ گھبرائیں نہیں سارہ، بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ سارہ ایک طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، کیا آپ وہاں تک چل سکتے ہیں؟ شہزاد جی ضرور چلیے۔ اب وہ سارہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آگے آگے سارہ ایک چھوٹی سی پگ ڈنڈی پر چلتی ہوئی کھیتوں کی گہرائی میں جاتی جا رہی تھی۔ ایک عجیب سا خوف شہزاد کو گھیرے ہوئے تھا، مگر مرد کی مردانگی یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ عورت کے سامنے اپنا خوف ظاہر کرے، تو وہ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اب عالم کچھ ایسا تھا کہ دونوں طرف لمبی لمبی فصلیں تھیں اور درمیان میں ہلکی سی چاند کی روشنی تھی۔ آہستہ آہستہ سارہ کی رفتار تیز ہوتی گئی اور شہزاد تیز تیز قدم چل کر بھی اس کے قریب بھی نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ سارہ کا سایہ نہیں بن رہا تھا، مگر شہزاد اس بات کو اپنا وہم سمجھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی پھوار شروع ہوئی تو راستہ اور مشکل اور کیچڑ سے بھرپور ہو گیا۔ اچانک زور کی بجلی کڑکی اور اندھیرے میں کافی روشنی ہوئی۔ شہزاد کی نظر اب جو سارہ کے پاؤں پر پڑی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ بالکل جلے ہوئے اور جھلسے ہوئے تھے۔ شہزاد جھٹکے سے پیچھے اچھلا تو پھسلن سے گر گیا۔ اس نے آگے دیکھا تو سارہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سارہ اس کے برابر میں کھڑی تھی۔ اب شہزاد کی خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ سارہ کو اتنی قریب سے دیکھ کر محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ بھی اچانک سے جھلسا ہوا تھا۔ جو لڑکی تھوڑی دیر پہلے اتنی خوبصورت نظر آ رہی تھی، وہ اچانک اتنی بھیانک اور خوفناک چڑیل میں بدل چکی تھی۔ شہزاد کے جسم پر خوف اور کپکپی طاری تھی۔ کون ہو تم؟ شہزاد نے کپکپاتے ہوئے سوال پوچھا۔ سارہ نے زور سے قہقہا لگایا۔ کیا ہوا، ڈر گئے؟ اس کی آنکھیں پھیل کر بڑی بڑی ہو گئی تھی اور ان میں خون اترا ہوا تھا۔ شہزاد پلیز مجھے جانے دو۔ سارہ ایسے کیسے جانے دوں؟ میری کہانی تو سن کر جاؤ۔ شہزاد نہیں، پلیز دیکھو، مجھے چھوڑ دو۔ سارہ گرجی، چپ کر جا، اب ایک لفظ بھی بولا نہ تو جسم کا خون ایسے غائب کروں گی کہ پتہ نہیں چلے گا۔ پھر اچانک سے وہ اس کے برابر سے غائب ہوئی اور سامنے ایک مٹی کے ٹیلے نما جگہ پر نمودار ہوئی۔ شہزاد اب خوف کے مارے شدید گھبرا رہا تھا۔ اسے وہاں دو ٹیلے نظر آ رہے تھے، جیسے دو قبریں ہوں، جن میں سے ایک پر وہ بیٹھی تھی۔ سارہ ایک بار پھر ہنستے ہوئے، کتنی عجیب بات ہے نا، کل میں بھی زندہ تھی اور آج دیکھو منو مٹی تلے ہوں۔ شہزاد گھبراتے ہوئے، کیا مطلب؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ سارہ اچانک افسردہ سی ہو گئی۔ کل میں اور بابا شہر سے گاؤں جا رہے تھے۔ ہم بہت خوش تھے۔ میں کالج کا فارم بھر کے واپس آ رہی تھی، جبکہ زمیندار نے تو بڑا منع کیا تھا کہ لڑکی ذات کو اور مت پڑھا دینوں، مگر بابا نہیں مانے اور سب کے خلاف مجھے لے کر شہر کی طرف نکل گئے۔ واپسی میں ہمیں تھوڑی دیر ہو گئی۔ بابا کا پروگرام تھا کہ میرا کام نمٹا کر اپنے ایک پرانے دوست سے ملتے ہوئے گھر جائیں، اور اس نے ایک گہری سانس لی۔ شہزاد
پھر کیا ہوا سارا؟ پھر جب ہم ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے ہمیں کھانے پر روک لیا۔ وہاں سے نکلتے نکلتے ہی ہمیں مغرب ہو گئی اور پھر اندھیرا ہونے لگا۔ ہم اسی راستے پر اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے کہ کچھ نقاب پوش نے ہم پر حملہ کر دیا اور میرے بابا کے پیٹ پہ درپے خنجر کے وار کیے۔ خون کا فوارہ نکلا اور بابا دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ اس کے بعد وہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک چلایا، کہا تھا نا بات مان لے، اب یہ مزارے ہم زمین داروں کی بات ٹالیں گے، اور زور سے بابا کے جسم پر لات ماری۔ میں نے ان کی بڑی منتیں کی، پاؤں پکڑے، پر انہیں رحم نہ آیا۔ پھر ان میں سے ایک نے میری طرف دیکھا اور مجھے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس طرف لے گیا۔ سارا نے ایک چھوٹے سے اینٹوں کے کچے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور پھر ان وحشیوں نے باری باری میری عصمت دری کی۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کوئی نہیں آیا۔ پھر انہوں نے مجھ پر اور بابا پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ میری چیخیں اس پورے کھیت میں گونج رہی تھیں کہ اچانک انہیں دور سے کوئی گاڑی کی روشنی نظر آئی، تو انہوں نے مجھ پر کمبل ڈال کر آگ بجھائی اور پھر یہیں گڑھا کر کے مجھے ادھمرا اس قبر میں زندہ درگور کر دیا۔ اچانک شہزاد کی لگا کہ وہ چپ ہو گئی۔ شہزاد نے قریب جا کر دیکھا تو جہاں سارا بیٹھی تھی وہاں مٹی کا ٹیلا تھا۔ اس نے فوراً واپسی کی تیاری پکڑی اور تقریباً بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بھاگتا ہوا وہاں سے نکلنا چاہتا تھا کہ زمین پر درختوں کی جڑیں رگڑتی ہوئی آئی اور اس کے پاؤں سے لپٹ گئی۔ وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ پھر وہ جڑیں اسے گھسیٹتے ہوئے وہیں لے گئی جہاں سے وہ بھاگنا شروع ہوا تھا۔ اب اس کے حواس اور ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ جتنی بار بھی کوشش کرتا، جتنی دور تک چلا جاتا، مگر پھر وہیں لوٹ آتا۔ کبھی جڑیں اسے کھینچ لیتی، کبھی راستہ پر بھاگتے بھاگتے اسے لگتا کہ وہ بس گول گول گھوم رہا ہے۔ تھک ہار کر وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ پھر اس نے سوچنا شروع کیا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اسے یاد آیا کہ اس نے سارا سے کہا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ اس کے دماغ میں یہ بات آتے ہی اس نے ایک ارادہ کیا اور اس دفعہ وہاں سے بھاگنے کے بجائے وہ قریبی تھانے کی طرف جانے لگا۔ اب راستہ جیسے سکڑنا شروع ہو گیا اور وہ بہت آرام سے مین سڑک تک آ گیا۔ اس کا پورا جسم کیچڑ سے لت پت تھا، جسم پر جگہ جگہ رگڑ کے نشان تھے۔ وہ جب تھانے پہنچا تو فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا ہیڈ محرر کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اسے ایک رپورٹ کرنی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ اسے شبہ ہے کہ ایک لڑکی اور اس کے باپ کو یہاں کے زمیندار نے قتل کروایا ہے۔ پولیس کے پاس پہلے ہی گاؤں والوں نے ان کی گمشدگی کی شکایت درج کروا رکھی تھی۔ ہیڈ محرر نے ایس ایچ او کو فون ملا کر تفصیل بتائی، جس نے انہیں فوراً جائے وقوع پر پہنچنے کا حکم دیا اور خود بھی وہیں پہنچ گیا۔ وہاں پولیس نے دونوں ٹیلوں کو کھود کر لاشیں برآمد کیں۔ پھر شہزاد نے اس چھوٹے سے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہاں تلاشی میں انہیں سارا کے کپڑے ملے۔ وہاں سے وہ زمیندار کی کوٹھی پر گئے تو اس کے ہاتھوں پر جلے ہوئے چھالے تھے جو شاید آگ بجھاتے وقت ہوئے تھے۔ زمیندار کو پولیس نے حراست میں لیا اور ساتھ اس کے 3 ساتھیوں کو بھی۔ شہزاد دل میں بہت سکون محسوس کر رہا تھا۔ اسے دور کھیت میں ایک لڑکی کھڑی نظر آئی جو روشن لباس میں اسے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی، گویا اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ اس طرح ایک ظالم اپنے انجام کو پہنچا۔ ہر وہ شخص ظالم ہے جو لڑکیوں کی پڑھائی کے خلاف ہے۔